وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بصحت و سلامتی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس دینی درس کو جوائن کرنے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس توفیق کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے دینی علم میں اضافے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت، کامیابی اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سلسلہ وار سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے شرح کا سلسلہ اللہ رب العالمین کے اس کلام تک پہنچا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نیک اور بد، عالم و جاہل، عورت اور مرد کو ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا سے اہم محسوس کرنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ دنیا کی ساری کامیابیاں مل جائیں، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، اگر اسے صراط مستقیم کی ہدایت نہیں حاصل ہے تو وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے اور سب سے بدبخت اور سب سے بدقسمت انسان ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بہت اہم دعا ہے اور بہت ضروری دعا ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم جب دعا کریں گے تو اس دعا کی معنویت، اس دعا کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے تو ہمارے اندر الحاح، انکساری، عاجزی اور اصرار کی صورت پیدا ہوگی، جسے اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے، اور اس صفت کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ویسے بھی حدیث میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حق ہے، میرے بندے کا نصیب ہے، میرے بندے کی حاجت ہے، میرے بندے کی ضرورت ہے، اور جب میرے بندے نے اس حاجت اور ضرورت کو میرے سامنے رکھا ہے تو اس کی حاجت پوری کی جائے گی، لیکن اس میں سچائی ہونی چاہیے، اس میں صداقت ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یا کلمہ پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں جو اپنی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یوں ہی رسماً ہم نماز میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کی عظمت اور اس کی معنویت اور اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اگر ہم دعا کریں تو سوچیے ہمارے اندر کیا کیفیت ہوگی جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پر آئیں گے۔ تو یہ چیز بڑی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دے اور آپ گھر میں بیٹھے رہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ محنت کیے بغیر سب کچھ حاصل ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے، لیکن دنیا کے لیے نہیں سوچتے، دنیا کے لیے گھر میں نہیں بیٹھتے۔ اسی لیے کچھ کٹ حجتوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو مجھے نمازی کیوں نہیں بنا دیتا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر مجھے روزہ مجھ سے کیوں نہیں رکھوا لیتا؟ یہ جہالت ہے اور شیطانی ہتھ کنڈا ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ وہی شخص جب اسے روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو گھر نہیں بیٹھتا، پھر وہ 99 کے چکر کرتا ہے، تب نہیں کہتا کہ میری روزی تو لکھی ہوئی ہے میرے گھر میں آ جائے، مانتا ہے کہ روزی لکھی ہے، لیکن یہ مان کے گھر میں نہیں بیٹھتا کہ میری روزی آ جائے، لیکن نماز روزے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے نماز پڑھوا لیتا۔ یہ جہالت کی بات ہے اور شیطان کا بہت خطرناک ہتھ کنڈا۔ ہدایت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق بخشے اور آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر کے آپ کو بے سہارا نہ کر دے۔
اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق، اور اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو ہے اللہ کی جب تک مدد نہیں ہوگی ہم عبادت کر نہیں سکتے. لیکن عبادت کرنے کی کوشش تو ہم کو کرنی ہے نا، تب تو اللہ کی مدد آئے گی، گھر بیٹھ کے نہیں آئے گی. تو یہاں پر ہدایت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. توفیق کا مطلب ہے کہ وہ اسباب اور وہ وسائل ہمارے لیے آسان کرے جن کے ذریعے ہم ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں، صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں ہمیں ہمارے حوالے نہ چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر اس نے ہمیں ہمارے حوالے چھوڑ دیا تو ہم سب سے بڑے بدقسمت انسان ہوں گے. تو اس لیے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو یہ یقین کامل رکھیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہدایت ملنے والی نہیں ہے. تو اے اللہ تو ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہموار کر دے، وہ چاہیں ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں. آج کل وسائل بہت سارے ہیں جو ہدایت کے اسباب و ذرائع ہیں، انڈائریکٹلی طور پہ ہیں، ڈائریکٹلی طور پہ ہیں، اسباب وسائل مہیا ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کہ بندہ اللہ کے بغیر بے سہارا نہ بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص دعاؤں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا حی یا حی قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اللہ میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، تیری رحمت کا وسیلہ طلب کرتا ہوں کہ تو میرے حالات کو، سارے حالات کو درست کر دے، میرے سارے حالات کی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھ کو میرے حوالے ایک پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی مت کر. یعنی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ میں تیرے سہارے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. مجھے ہر آن، یعنی یہ پلک جو جھپکی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ یہ پلک اوپر جائے اور نیچے نہیں آ سکتی ہے، وہیں ٹکی ٹکی رہ جائے. تو ہر چیز کے اندر، لمحہ لمحہ کے اندر اللہ رب العالمین کے ہم محتاج ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم رحمتک ارجو، کہ اللہ میں تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے جو ہے مجھے تو ایک پلک جھپکنے کے برابر وقت، اتنی پیریڈ میں بھی مجھے میرے حوالے مت کرنا، مجھے بے سہارا مت چھوڑنا. اس لیے ہدایت کا معنی دو ہوتا ہے، ایک تو توفیق دینا اور دوسرے راستہ واضح کرنا، دکھانا. دونوں معنی ہدایت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق بھی دیتا ہے اور ہدایت کی راہ بھی واضح کرتا ہے. اور اسی ہدایت کی راہ واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کا سلسلہ رکھا تاکہ بندوں کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل واضح اور کلیئر کریں. توفیق صرف اللہ دے سکتا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور بہت تمنا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو طالب کو اسلام کی ہدایت مل جائے، بہت خواہش تھی، اور پوری کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی کوشش ہو سکتی ہے صرف کر دی. لیکن توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں توفیق نہیں تھی، اس لیے ان کو ہدایت نہیں مل پائی. اسلام ان کے سامنے اتنا واضح تھا جتنا آج ہمارے سامنے نہیں واضح ہے. ابو طالب اسلام کی حقانیت اور اس کے واضح ہونے کو اتنا سمجھتے تھے جتنا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، آج نہ سمجھتے ہیں. بالکل واضح تھا حق. لیکن اس کے باوجود یہ کہ پیچھے لوگ کیا کہیں گے، کہ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کے، آج بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس حق کو قبول کر کے لوگوں کے سامنے آ گئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے. تانے کے خوف سے ابو طالب نے دین اسلام نہیں قبول کیا اور جہنم کو ترجیح دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمزدہ ہوئے، دکھ ہوا. اور آج بھی ہم دیکھیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں ہمیں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اگر وہ بھٹکتا ہوا نظر آئے
اگر وہ راستے سے دور ہوتا ہوا نظر آئے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ناکامی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی ناکامی سے اتنی ہی زیادہ تکلیف بندے کو ہوتی ہے، اور یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ حقیقت واضح کی کہ اے نبی، آپ کا صرف کام اور آپ کی صرف ذمہ داری ہے راستہ دکھا دینا، راستے پہ چلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جسے آپ چاہیں اور جس کی ہدایت آپ کو محبوب ہو اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ توفیق کی ہدایت ہے۔ اللہ جسے چاہے گا توفیق دے گا۔ تو پھر نبی کا کیا کام بتایا اللہ کے نبی؟ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اسے لوگوں تک آپ پہنچا دیجیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تبلیغ کر دینا ہے۔ کون ہدایت پہ آیا، کون نہیں آیا، کس کو توفیق ہوئی، کس کو توفیق نہیں ہوئی، اس کا آپ ٹینشن مت لیجئے۔ کل جب بندہ میرے سامنے آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے سامنے حق واضح تھا، اس نے نہیں قبول کیا، وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، لیکن اگر آپ اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الغاشیہ میں فرمایا کہ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کو ان پر داروغہ بنا کے کہ آپ زبردستی اسلام میں داخل کریں، آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنا اس میں زبردستی کوئی نہیں ہے کہ آپ اجبار کریں، مجبوراً کسی کو مسلمان بنائیں، نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ ہدایت کی راہ ہے اور یہ گمراہی کی راہ ہے۔ اب جو ہے کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کر کے ہم زبردستی لائیں۔ جب تک آپ اپنے دل سے اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس کی حقانیت کو نہیں مانیں گے تب تک آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیاوی مصلحت کے لیے منافقوں نے سب کچھ کیا جو مسلمان کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ کہاں رکھا؟ جہنم کے بدترین جگہ میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین ٹھکانے۔ تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھانا، اور ہدایت کا مطلب یہ ہے راستے پہ چلانا، جس کو ہم توفیق کہتے ہیں۔ چلانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور چلنا کس کا کام ہے؟ بندے کا۔ تو ہم جب تک چلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ ہم کو چلائے گا نہیں۔ راستہ واضح ہے لیکن ہم چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اللہ کیسے چلائے گا؟ تو ہمیں چلنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ رب العالمین ہم کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یوں تو ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، لیکن جب آپ غور کریں گے تو اس جملے میں اور اس لفظ میں کئی معانی نکلتے ہیں، بہت سارے معانی نکلتے ہیں۔ پہلا معنی کیا نکلتا ہے کہ آپ نے جب دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، تو اس سے ایک معنی یہ نکلا کہ اے اللہ تو مجھے وہ علم عطا کر دے جس کے ذریعے مجھے ہدایت مل سکتی ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے تو آپ ہدایت نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ نے علم کے لیے دعا نہیں کی ہے، ہدایت کے لیے دعا کی ہے، لیکن ضمناً یہ معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ تو مجھے وہ علم عطا کر جس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت ساری آیتوں میں کیا کہتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو علم کا تقاضا کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو گویا آپ نے اس میں وہ دعا بھی کر لی کہ اللہ تو مجھے علم عطا کر جس سے ہدایت مل جائے، اور اس ہدایت اور اس علم کے ذریعے تو مجھے عمل کی بھی توفیق عطا کر دے۔ تو اس میں ضمناً جو ہے توفیق کی بھی اور عمل کرنے کی بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اسی طرح سے اس بات کی بھی دعا اس میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے اگر علم دیا اور عمل کی توفیق دی
تو اے اللہ تو اس راہ پہ مجھے ثابت قدمی بھی عطا کر، اس لیے کہ اگر ہم آج علم سے بہراور ہوئے، عمل بھی کرنے لگے اور کر ہم دور ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا راستہ، تو پھر ہمارے حق میں مفید نہ ہوا۔ تو ثابت قدمی کی بھی دعا اس کے اندر کیا ہے، پوشیدہ ہے کہ اللہ تو علم اور عمل کے ساتھ اس راہ پہ مجھے کیا دے، ثابت قدمی بھی عطا کر۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ماحول اور معاشرہ ہے کہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، دین کے معاملے میں بڑے فتنے ہیں، قدم قدم پہ فتنے ہیں، اور لوگ ان فتنوں کی طرف ہماری دعوت دے رہے ہیں۔ ان فتنوں سے کیسا بچا جائے؟ تو اگر ہم علم عمل کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں فتنوں سے بھی محفوظ رہنا پڑے گا، فتنوں سے بھی بچنا پڑے گا۔ تو گویا اس کے اندر یہ معنی بھی پوشیدہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر کہ اے اللہ جو فتنے مجھے علم اور عمل کی راہ سے دور کر سکتے ہیں ان فتنوں سے بھی میری حفاظت فرما دے، تبھی جا کر کے یہ ہدایت کا مقصود حاصل ہوگا کہ علم بھی حاصل ہو، عمل بھی حاصل ہو، ثابت قدمی بھی حاصل ہو، اور جو فتنے اس علم و عمل اور ثابت قدمی کی راہ میں ہمارے قدم کو متزلزل کر سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین تمہیں ہماری حفاظت فرما دے، تب جا کر کے ہم جو ہے بڑے ہی حفاظت کے ساتھ اس صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہا وَلِهَذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّعَاءِ وَأَعْظَمَهُ وَأَحْكَمَهُ دُعَاءُ الْفَاتِحَةِ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اسی لیے دعاؤں میں سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے عظیم دعا اور سب سے حکیم دعا، جو حکمت بھری دعا ہے، وہ دعائے سورۃ الفاتحہ ہے، جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ کہتے ہیں فإنہ اذا ہداہ ھذا الصراط، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کو اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو صراط مستقیم ہے، اعانہ علی طاعتہ، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے اپنی اطاعت پر، یعنی اس پر چلنے پر مددگار بھی ہوتا ہے، وترک معصیتہ، اور اس بات پر بھی مددگار ہوتا ہے کہ وہ اس کی معصیت کو ترک کرے، اطاعت کرے اور معصیت سے دور رہے۔ فلم یصبہ شر لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اب اگر اللہ رب العالمین اپنی اطاعت پر پابندی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی اطاعت سے دور رہنے میں مدد فرما دے، تو کہتے ہیں کہ پھر تو بندے کو نہ دنیا نہ آخرت میں کوئی شر ہی نہیں پہنچے گا، وہ کامیاب بندہ ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وہ افضل دعاء دعا به العبد ربہ وهو اوجب دعاء دعا به العبد ربہ، تو کہتے ہیں اسی لیے یہ سب سے افضل دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جسے بندہ کرتا ہے، اور سب سے واجبی دعا ہے، بندے کے اوپر واجب ہے جسے بندہ کرتا ہے، وانفع دعاء دعا به العبد ربہ، اور سب سے فائدہ مند اور نفع بخش دعا ہے جس کے ذریعے بندہ جو ہے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے۔ فإنه يجمع مصالح الدین والدنیا والآخرہ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس دعا کے اندر دین، دنیا اور آخرت کی تمام مصلحتیں پوشیدہ ہیں، موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ والعبد دائما محتاج الیہ، اور وہ دعا جس میں دین، دنیا اور آخرت کی مصلحتیں پوشیدہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس دعا کا بندہ سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے، اور ایسی دعا کے قائم مقام کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہیں اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، آپ یہ کہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، آپ یہ کہیں اللہ مجھے علم عطا کر، آپ یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا دے، یہ تمام چیزیں اگر نہ کہتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا ان تمام دعاؤں کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، جانتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو؟ کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ، اور جن کی وجہ سے لقب بھی بڑا مشہور ہے وہابی کا، یہی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی وہابی کہے گا تو کہنا یار نام تو ان کا محمد ہے، تم کہہ رہے ہو وہابی، اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، بھئی جو نام ہے اس نام سے منسوب کرو نا۔
تو ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ عبد الوہاب کس کا نام ہے؟ ان کے والد کا نام ہے۔ تو بیچارے اس میں بھی مسنگ کر گئے، لیکن ہم میں سے نہیں جانتے بہت سارے لوگ، وہ ہم لوگوں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ شاید وہاب، عبد الوہاب ان کا نام ہے، اس لیے منسوب کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الدُّعَاءُ جَامِعٌ لِخَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمَّا جَمْعُهُ لِخَيْرِ الْآخِرَةِ فَوَاضِحٌ۔ کہتے ہیں یہ دعا جو ہے دنیا اور آخرت کے دونوں خیر کو شامل اور جامع ہے، دونوں چیزیں، دونوں خیر اس دعا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اما جمعہ لخیر الآخرہ فواضح، جہاں تک آخرت کے خیر کا معاملہ ہے تو واضح ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ آخرت کا جو خیر ہے، اب بندہ کہے گا اس دعا کے ذریعے دنیا کا کیا خیر ہے؟ تو کہتے ہیں اما جمعہ لخیر الدنیا فلأن اللہ تعالی یقول، کہتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ دعا دنیا کے خیر کو بھی شامل اور جامع ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اس بستی والے لوگ یا ان بستیوں والے لوگ ایمان لائیں اور تقوی کی راہ پہ چلیں، تقوی اختیار کریں، یہی صراط المستقیم ہے نا، ایمان اور راہ تقوی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اگر ہم صراط مستقیم پر ہیں، ایمان اور تقوی کی راہ پہ ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گی۔ اور الحمدللہ ہماری اسلامی تاریخ میں ایسے دور آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ دنیا کی مدد بھی اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے بندے کو عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کون ہیں؟ یہ ہدایت کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے دنیا میں ہمیں مدد چاہیے، غلبہ چاہیے، وہ بھی اس دعا کے اندر پایا جاتا ہے۔ دنیا کی خیر چاہیے، برکات چاہیے، یہ بھی چیزیں ہمارے لیے اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بڑی اہم ترین دعا ہے اور بہت ہی جامع، مانع اور شامل دعا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں اور خیر پوشیدہ ہیں۔ دشمنوں پر اللہ کی طرف سے غلبہ کا بھی راز اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ لیکن جب ہم صحیح معنی میں ہدایت پائیں اور صحیح معنی میں ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ رب العالمین ضرور ہمارے اوپر اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہمیں علم کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں اگر اس دعا کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم دنیا کے کامیاب ترین اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دعا کے حقدار بنیں اور اس دعا کی قبولیت کے حقدار بنیں، اور اس دعا کے ضمن میں جو معانی آتے ہیں ان تمام معانی کے اللہ رب العالمین ہمیں مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حیاکم اللہ۔